इस किस्त के आगाज़ में आरिस कारा जैसर किले के कैद खाने में मौजूद था। खुदावंद मैं सिर्फ तुझ पर और तीतन पर भरोसा करता हूँ। मैं अर्तुल को जाहिर करूँगा कि मैंने उसकी बात मान ली है। इसी तरह तू मेरे दोस्त तीतन की मदद करना ताकि वो मुझे कोनिया पहुँचने से पहले ही बचा ले। दुमरुल कहता है वक्त आ गया है आरिस। आरिस कहता है अर्तुल साहब कहाँ हैं? अब्दुर्रहमान कहता है हम तुम्हें लेकर बाजार में जा रहे हैं, अर्तुल साहब तुम्हें वहीं मिलेंगे। आरिस कहता है मैं पहले अर्तुल साहब से मिलना चाहता हूँ, तुम जाकर अपने सरदार को बताओ कि मैं उसे एक अहम बात बताना चाहता हूँ। दूसरी तरफ किले के मरकजी हाल में अर्तुल कहता है बिलाजी का गवर्नर शुमाल की तरफ से हमारे कबीलों पर हमला कर सकता है। तुर्गुत कहता है जावदार और काई कबीले सबसे मजबूत कबीले हैं, अगर ये कबीले महफूज ना रहे तो बाकी तुर्क कबीले बिखर जाएंगे। अर्तुल कहता है इसलिए इन दोनों कबीलों के इत्तेहाद की ज़रूरत है और इन्हें एक जगह इकट्ठा होना होगा। बामसी कहता है जगह के लिहाज से काई कबीला महफूज जगह पर है। फिर दुर्गत कहता है मैं फ़ौरन अपने कबीले के लोगों को कहता हूँ कि वो हिजरत करके काई कबीले में आ जाएं। इतने में दुमरुल अंदर दाखिल होता है और कहता है आरिस आपसे मिलना चाहता है सरदार। अर्तुल कहता है ले आओ उसे। दूसरी तरफ तीतन और अंगलोस खुफिया तहखाने में मौजूद थे और बेचैनी से आरिस की किसी खबर का इंतजार कर रहे थे। तीतन बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है जंग में जीत और हार होती रहती है, दुआ करो कि आरिस जिंदा हो। इतने में एक सिपाही अंदर आकर अंगलोस को एक खत देता है। खत पढ़ने के बाद अंगलोस कहता है अर्तुल ने आरिस को नहीं मारा, वो उसे किले में ले गया है। तीतन पूछता है क्या तुम्हें ये खबर किले के जासूस ने भेजी है? कौन है वो आदमी? अंगलोस कहता है हाँ, लेकिन वो आदमी नहीं बल्कि औरत है। दूसरी तरफ आरिस को अर्तुल के पास ले जाया जाता है। अर्तुल कहता है मेरी तलवार जो तुमने धोखे से चोरी कर ली थी यह बहुत जल्द तुम्हारा सर उतार देगी आरिस। आरिस कहता है आज नहीं अर्तुल साहब, मैं आपकी पेशकश कबूल करता हूँ, मैं सुल्तान अलाउद्दीन को सब कुछ बता दूंगा। अर्तुल कहता है तो मौत के डर ने तुम्हें अकल दिला दी है। आरिस कहता है मैं आपकी रियासत और अमीर सादतीन जैसे आदमी के लिए अपनी जान ज़ाया नहीं करूँगा। अर्तुल कहता है इसे वापस कैद खाने में ले जाओ। उसके जाने के बाद तुर्गत कहता है अगर तीतन को पता चला कि हम आरिस को कोनिया लेकर जा रहे हैं तो वो हमारे पीछे आएगा। अर्तुल कहता है हम इस तरह जाएंगे कि कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकेगा। मसला सिर्फ तीतन का नहीं है बल्कि अमीर सादतीन को अगर पता चला कि हम आरिस को कोनिया लेकर जा रहे हैं तो वो हमें रोकने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। दूसरी तरफ कोनिया में सादतीन सुल्तान के पास पहुंचता है। सुल्तान कहते हैं महल में ख़तरा ख़त्म हो चुका है लेकिन मुझे कोई चीज़ परेशान कर रही है। सादतीन पूछता है क्या बात है सुल्तान? मुझे कई बार मारने की कोशिश की गई, मैं मौत से नहीं डरता लेकिन मैं अपनी रियासत के लिए परेशान हूँ। मंगोल हमारे ऊपर ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर मैं अचानक मर गया तो ये हमारी रियासत को ख़तरे में डाल देगा, इसलिए मैं जल्द अपने जानशीन का फैसला करना चाहता हूँ। सादतीन कहता है क्या ये पहले से तय नहीं है कि आपका बड़ा बेटा गयासुद्दीन आपके बाद तख्त संभालेगा? सुल्तान कहते हैं नहीं, मैं अपने छोटे बेटे अरसलान को अपने बाद तख्त पर बिठाना चाहता हूँ। सादतीन पूछता है ऐसा क्यों सुल्तान? सुल्तान कहते हैं क्योंकि मेरा छोटा बेटा मेरी दूसरी बीवी अयूबियों की शहजादी से है, अगर वो तख्त पर बैठेगा तो मुसलमान रियासतों को मंगोलों के खिलाफ मुतहद करने के काबिल हो जाएगा। और इसके बाद अर्तुल। सादतीन कहता है अर्तुल का इस बात से क्या ताल्लुक़ सुल्तान? सुल्तान कहते हैं अर्तुल की कमांड में सब तुर्क कबीले मुतहद हैं, मुझे यकीन है कि वो जल्द बिलाजिक और निकाया को भी फतह कर लेंगे। मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद भी अर्तुल ही तुर्क कबीलों की कमांड संभाले। मैं जल्द एक फरमान जारी करूँगा और अपना एक कमांडर उसकी खिदमत के लिए तैनात कर दूँगा। सादतीन कहता है इस मकसद के लिए कमांडर याकूब ठीक रहेगा सुल्तान, वह आपके हुक्म पर इस वक्त आहलत में है। सुल्तान कहते हैं उसे फ़ौरन बुला लो, मैं उसे और उसके सिपाहियों को अर्तुल के साथ भेजूँगा। दूसरी तरफ किले में अर्तुल कहता है बामसी तुम सिपाहियों का एक ग्रुप कोनिया के रास्ते पर रवाना करो, वो जाकर देखें कि रास्ते में कोई ख़तरा तो नहीं है, फिर वो वापस आकर हमें इतला दें। और तुर्को तुम जावदार कबीले को जल्द हिजरत करके काई कबीले में आने के लिए तैयार करो। मेरी गैर मौजूदगी में काई कबीला बामसी की अमानत है और जावदार कबीला तुर्गत की, और हल्ली बाजार और किला अर्तुक साहब की अमानत है। यह कहकर अर्तुल बाहर निकल जाता है। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। सादतीन एक ख़त लिख रहा था, इतने में गोख्तू अंदर दाखिल होता है। सादतीन कहता है यह ख़त फ़ौरन आहलत में कमांडर याकूब साहब को भेज दो। फिर सादतीन पूछता है सुल्तान का बड़ा बेटा गयासुद्दीन और महापरी खातून कब कोनिया आ रहे हैं? गोख्तू कहता है मैंने सुना है कि वो सुल्तान के जंग पर रवाना होने से पहले यहाँ पहुँच जाएंगे। सादतीन कहता है बहुत अच्छे, अब देखते हैं कि वो क्या करेंगे। जब उन्हें पता चलेगा कि सुल्तान ने रवायात का ख्याल ना करते हुए अपने छोटे बेटे अरसलान को अपना जानशीन चुन लिया है। अब ये ख़त जल्द से जल्द आहलत पहुँचा दो।
आरिस का हुलिया तब्दील कर दिया गया था। इतने में दुमरल अंदर आकर कहता है, जाने का वक्त आ गया है आरिस। फिर दुमरल उसके हाथ बांधने लगता है। आरिस दिल में कहता है, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे बचा लोगे तीतन, तुम मेरी वाहिद उम्मीद हो मेरे दोस्त तीतन। इसी दौरान मारिया बाहर बाजार में घूम रही थी। एक आदमी लगातार उस पर नजर रखे हुए था। मारिया भी उसे देखकर सारे लाती है और फिर एक चीज में खत डालकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो आदमी आता है और खत निकाल कर ले जाता है। इसी दौरान अर्तुल हलीमा के साथ कोनिया रवाना होने के लिए तैयार था। इतने में मारिया भी वापस आ जाती है। अर्तुल अब्दुर्रहमान से पूछता है, क्या हमारे सिपाही तैयार हैं? अब्दुर्रहमान कहता है, वो खुफिया रास्ते पर आपका इंतजार कर रहे हैं सरदार। फिर अर्तुल साहब को अल्लाह हाफिज कहकर रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ अर्तुल के सिपाही आरिस को खुफिया रास्ते से किले से बाहर ले जा रहे थे। इसी दौरान तीतन खुफिया तहखाने में मौजूद था। इतने में अंगलोस अंदर आकर कहता है, किले के जासूस ने ये खत भेजा है। अर्तुल आरिस को लेकर कोनिया जा रहा है। आरिस ने सुल्तान अलाउद्दीन को हर चीज़ बताने का वादा करके अपनी जान बचाई है। तीतन कहता है, यह झूठ है, आरिस ऐसा नहीं कर सकता। अंगलोस कहता है, मेरे जासूस ने खुद ये बातें अर्तुल के खास आदमी अर्तुक से सुनी हैं। तीतन कहता है, तो फिर आरिस उम्मीद कर रहा होगा कि हम उसे बचा लेंगे। अंगलोस कहता है, तुम परेशान मत हो, अर्तुल यकीनन आरिस को आज़ाद कर देगा जब आरिस सुल्तान को सब कुछ बता देगा। तीतन कहता है, हाँ, और अर्तुल की गैर मौजूदगी में हम कोई बड़ा हमला कर सकते हैं। अब मुझे बताओ कि किले में वो जासूस कौन है? अंगलोस कहता है, अर्तुल की बीवी मारिया। दूसरी तरफ अर्तुल का काफिला खुफिया रास्ते के बाहर पहुंच चुका था। इतने में सिपाही आरिस को लेकर वहां पहुंच जाते हैं। अर्तुल कहता है, गुनगुत, अब्दुर्रहमान, जब तक हम कोनिया नहीं पहुंच जाते आरिस को अपनी नज़रों से दूर मत होने देना। आरिस कहता है, मैं कोई आम कैदी नहीं हूँ अर्तुल, ये मत भूलो कि मैं गवर्नर हूँ। अर्तुल कहता है, इसके हाथ और पाँव बांध दो। अर्तुल का काफिला चलते चलते एक जगह पहुंचता है जहां अर्तुल का एक सिपाही पहले से खड़ा इंतजार कर रहा था। अर्तुल कहता है, यहां घोड़ों को आराम करा लें। फिर सब घोड़ों से उतर आते हैं। अर्तुल उस सिपाही से पूछता है, कोनिया की क्या सूरत हाल है? सिपाही कहता है, सुल्तान महल में मौजूद नहीं है, वो अपनी फ़ौज को देखने गए हैं। मुझे पता चला है कि सुल्तान ने किले के गद्दार को पकड़ा है। अर्तुल पूछता है, कौन है वो? सिपाही कहता है, उसका नाम निज़ामुद्दीन है, उसने सुल्तान को कत्ल करने की कोशिश की थी। उसको कैद में डाला गया था लेकिन उसने खुदकुशी कर ली। यह सुनकर अर्तुल कहता है, सिपाहियों, मैं और हलीमा पहले कोनिया जाएंगे, आप ये माल गनीमत लेकर बाद में आना। हम आरिस को महल में तब लेकर जाएंगे जब सुल्तान महल में मौजूद होंगे, तुम लोग मेरे इशारे का इंतज़ार करना। यह कहकर अर्तुल और हलीमा रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ कोनिया में गोख्तू सादतीन को कहता है, अर्तुल आ रहा है अमीर हजरत, हमें उसे महल में पहुँचने से पहले हर हाल में कत्ल करना होगा। सादतीन कहता है, इस तरह सुल्तान हम पर शक करेगा, उसे आने दो। मेरे पास अर्तुल के लिए एक ऐसा मंसूबा है कि अर्तुल और उसके सारे मंसूबे इस महल में ही दफन हो जाएंगे। अब मुझे बताओ कि महापरी खातून क्या करेगी जब उसे पता चलेगा कि सुल्तान उसके बेटे गियासुद्दीन की बजाय अपनी दूसरी बीवी मलका आदिला के बेटे अरसलान को अपना जानशीन चुनना चाहते हैं। गोख्तू कहता है, वो बहुत परेशान होगी अमीर हजरत। सादतीन कहता है, यह खबर तुम गियासुद्दीन के उस्ताद अल्तन के ज़रिए महापरी खातून तक पहुँचाओ, फिर वो समझ जाएगी कि मैं ही वो आदमी हूँ जो उसके बेटे को सुल्तान बना सकता है। गोख्तू कहता है, तो अगले सुल्तान का इंतखाब आप करेंगे? सादतीन कहता है, हाँ, पहले सुल्तान के हुसरफ और फिर सुल्तान सादतीन। दूसरी तरफ जावेदार कबीले में तुर्गत और असलान खाना खा रहे थे। इस दौरान तुर्गत अर्तुल के फैसले के बारे में बताता है कि वो दोनों कबीलों को इकट्ठा करना चाहते हैं। असलान कहती है, हम दोनों कबीलों के तौर तरीके कुछ मुख्तलिफ हैं, मैं खौफजदा हूँ कि एक दूसरे के करीब होने से मसाइल पैदा होंगे। तुर्गत कहता है, आप सही कह रही हो, हम काई कबीले से थोड़ा दूर अपना कबीला मुंतकिल करेंगे, अर्तुल साहब समझ जाएंगे। दूसरी तरफ अर्तुल और हलीमा कोनिया की तरफ रवाना थे। उसे खतरा ये नजर आ रहा था कि उसका लश्कर शहर में बिखर गया तो मुसलमान उसके सिपाहियों को चुन चुन कर मारेंगे। वो सैलाब ही की मानंद शहर में दाखिल हुए और मुसलमानों को ललकारने लगे, लेकिन कोई मुसलमान बाहर न आया। जबला ने खतरा मुंह लेकर हर घर की तलाशी का हुक्म दिया। सिपाही लोगों के घरों पर टूट पड़े। तलाशी के बहाने उन्होंने घरों में लूट मार की और औरतों पर दस्त दराजी की। शहरी चीखते चिल्लाते बाहर आ गए। तुमसे वो अच्छे थे जो चले गए हैं, तुमने अपने मजहब का भी एहतराम नहीं किया। हमारे मजहब का एहतराम मुसलमानों ने किया था, वो हमसे लिया हुआ जिजिया वापस कर गए हैं, वही अच्छे थे। मुसलमान तुम्हारी तरह लुटेरे नहीं। जबला बिन अल अहम शहर के मर्दों और औरतों की चीखो पुकार और आह बुका सुनता रहा।
उसे यकीन हो गया कि मुसलमान चले गए हैं। उसने जब अपने हम मजहब लोगों की जुबान से ये अल्फाज सुने कि मुसलमान अच्छे थे और वो तुम्हारी तरह लुटेरे नहीं थे, और ये कि उन्होंने जिजिया वापस कर दिया था, तो उसने अपने लश्कर को इकट्ठा किया। शिकस्त तुम्हारे मुकद्दर में लिख दी गई है, जबला ने अपने लश्कर से कहा। आज पहली बार मुझे पता चला है कि मुसलमानों की फतह का बायस क्या है और क्यों हर कस्बे और हर शहर के लोग उनका इस्तकबाल करते हैं। ये अहले सलीब का शहर है। मुसलमानों ने इनकी इज्जत और आबरू पर हाथ नहीं डाला। तुम भी अहले सलीब हो, मगर तुमने इनकी आबरू पामाल कर दी है और उनके घरों से कीमती सामान उठा लाए हो। तुम लड़ने नहीं आए, लूट मार करने आए हो और कहते फिरते हो कि मुसलमानों में कोई गैबी ताकत है। तुमने लड़े बगैर ये शहर ले लिया है। अगर तुम्हारा ईमान होता तो तुम्हें ना लूट मार की होश रहती, ना तुम किसी औरत की तरफ देखते। जो सामान तुमने लोगों के घरों से उठाया है वो यहीं रख दो। जिज़्ये की वापसी की एक तारीखी हकीकत है। बलाजरी, अबू सईद, इब्ने हश्शाम और तिबरी ने लिखा है कि खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के मशवरे पर जब सालार आला अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने मफ्तूहा कस्बे और शहर छोड़कर जाबिया के मकाम पर तमाम दस्तों को इकट्ठा होने का हुक्म दिया, तो उन्होंने हुमस के चंद एक सरकर्दा अफराद को बुलाया और उन्हें बताया कि वो हुमस से जा रहे हैं। पहले तो इन अफराद को यकीन न आया। जब यकीन आया तो उन्होंने अफसोस का इजहार किया। हमने पहली बार अदलो इंसाफ देखा था। एक शहरी ने कहा, हमने जुल्म, जबर और बेइंसाफी का राज देखा था। आप हमें अदलो इंसाफ और इज्जत व आबरू से महरूम करके फिर हमें जालिमों के हवाले करके जा रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो हम फिर आ जाएंगे। हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैंने तुम्हें वो जिजिया वापस देने के लिए बुलाया है जो हमने तुमसे वसूल किया था। नहीं, शहरियों के नुमाइंदों ने मुत्तफका तौर पर एहतजाज किया। हम अपना जिजिया वापस नहीं लेंगे। अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, हमने तुमसे इस मुआहदे पर जिजिया लिया था कि हम तुम्हारी हिफाजत के जिम्मेदार होंगे, लेकिन हम तुम्हें इन लोगों के रहमो करम पर छोड़कर जा रहे हैं जिन्हें तुम जालिम और जाबिर समझते हो। हम तुम्हारी हिफाजत और सलामती का मुआहदा पूरा नहीं कर सके। तुम अपना जिजिया वापस ले लो और ये तमाम शहरियों को वापस कर देना। एक मौर्रिख अबू यूसुफ ने लिखा है कि हुमस के शहरी जो पहले ही मुसलमानों के सलूक, इंतजाम और अदलो इंसाफ से मुतासिर थे, जिजिया की वापसी से और ज्यादा मुतासिर हुए। हद ये कि हुमस में जो यहूदी मुकीम थे, उनके नुमाइंदे ने अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु से कहा कि हुमस में अब वही हुक्मरान दाखिल हो सकेगा जो फौजी ताकत के बलबूते पर आएगा, वरना वो किसी और को अपने ऊपर हाकिम तस्लीम नहीं करेंगे। एक यहूदी के मुंह से मुसलमानों की हिमायत के अल्फाज इस वजह से हैरान कुन है कि यहूदी मुसलमानों के बदतरीन दुश्मन थे। रूमी फौज का सालार कनातीर हरकल के मंसूबे के मुताबिक दमिश्क पर हमला करने गया तो वहां उसे इस्लामी फौज का कोई आदमी नजर न आया। मुसलमान दमिश्क से निकलकर जाबिया चले गए थे। अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु ने उन तमाम सालारों को जो मफ्तूहा जगहों के हाकिम मुकर्रर हुए थे हुक्म भेजा था कि वहां से कूच करने से पहले लोगों को जिजिया की रकम वापस कर दी जाए, क्योंकि हम उनकी हिफाजत नहीं कर सके। चुनाचे दमिश्क के शहरियों को भी जिजिया वापस कर दिया गया था। इस तरह मुसलमान अपने पीछे बड़ा अच्छा तासुर छोड़कर आए थे, लेकिन वो उस इलाके से निकले नहीं। तमाम दस्ते दरिया यरमुक से 7-8 मील दूर जाबिया के मकाम पर इकट्ठे हो गए। उनमें शर्जील रजी अल्लाह अन्हु बिन हसना, उमरू रजी अल्लाह अन्हु बिन अल आस, यजीद रजी अल्लाह अन्हु बिन अबी सुफियान, जर्रार रजी अल्लाह अन्हु बिन अल अजवर जैसे नामी गिरामी सालार काबिल जिक्र हैं। सालार आला अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु ने सबको मुशावरत के लिए बुलाया। तुम सब पर अल्लाह की सलामती हो। अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, क्या मेरे चेहरे पर वही परेशानी नहीं है जो तुम एक दूसरे के चेहरे पर देख रहे हो? लेकिन ये परेशानी है, मायूसी नहीं। मायूस ना होना उस अल्लाह की जाते बारी से जिसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत और पैरवी में हम इतनी मुद्दत से घरों से निकले हुए हैं। हम पसपा नहीं हुए, पीछे हटे हैं, और पीछे इसलिए हटे हैं कि इकट्ठे होकर उस दुश्मन के मुकाबले में खड़े हो सकें जो हमारे दीन का दुश्मन है। क्या तुमने सुन लिया है कि हरकल की फौज की तादाद 2 लाख के करीब है? हाँ अमीनुल उम्मत, सालारों की आवाजें सुनाई दी। सुन लिया है। और हम कितने हैं? अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, 40,000। लेकिन तुम हर मैदान में कलील तादाद में थे, और अल्लाह तबारक व तआला ने अपना वादा पूरा किया कि ईमान वाले 20 हुए तो 200 कुफ्फार पर गालिब आएंगे। फिर भी मैं तुम्हें इम्तिहान में नहीं डालूंगा, हुक्म नहीं दूंगा, मुझे मशवरा दो। क्या ऐसा ठीक नहीं होगा कि हम वापस चले जाएं? एक सालार ने कहा, हरकल हमेशा इतनी ज्यादा फौज नहीं रखेगा। जो ही कभी इत्तला मिली कि हरकल ने फौज की तादाद कम कर दी है, हम फिर आ जाएंगे। हम पहले से ज्यादा तैयार होकर आएंगे। इसका मतलब लिया जाए कि हमारे मुजाहिदीन ने इतना खून बहाकर और कुर्बानियां देकर जो इलाके फतह किए हैं वो रूमियों को वापस कर दें। अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, अगर हमने ऐसा किया तो हमारे सारे लश्कर का हौसला टूट जाएगा और दुश्मन का हौसला मजबूत हो जाएगा। रूमी फौज पर हमने जो धाक बिटाई है वो खत्म हो जाएगी। हम फैसला कुन जंग लड़ेंगे। एक और सालार ने कहा, फतह और शिकस्त अल्लाह के हाथ में है। इस मशवरे पर ज्यादातर सालारों ने लब्बैक कहा। लड़े बगैर वापस गए तो मदीना वालों को क्या मुंह दिखाएंगे? फिर पसपाई भी हमारी रिवायत बन जाएगी। अपने बच्चों को यह सबक मिलेगा कि दुश्मन कवी हो तो भागा भी जा सकता है।
ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا جو بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ انہوں نے نہ کسی کی تائید میں کچھ کہا نہ مخالفت۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا تو کوئی مشورہ نہیں دے گا؟ تیری جرت اور قابلیت کی ضرورت تو اب ہے، کیا سوچ رہا ہے تو؟ ابن عبداللہ، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، جس کسی نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ اپنے خیال کے مطابق ٹھیک کہا ہے، لیکن میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سب نے مل کر جو فیصلہ کیا میں اس کا پابند رہوں گا اور تیرا ہر حکم مانوں گا۔ تو جو کچھ کہنا چاہتا ہے کہہ دے ابو سلیمان، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا۔ مجھے تیری رائے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات یہ ہے امین الامت، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم بڑی خطرناک جگہ پر آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ یہاں سے تھوڑی ہی دور قیصاریہ میں رومیوں کی فوج موجود ہے۔ اس کی نفری 40,000 ہے اور اس کا سالار ہرقل کا ایک بیٹا قسطنطین ہے۔ ہماری تعداد اتنی ہے جتنی اکیلے قسطنطین کی ہے۔ ہم ایسی جگہ پر ہیں کہ وہ ہم پر عقب سے آسانی سے حملہ کر سکتا ہے۔ ایسا حملہ وہ اس وقت کرے گا جب سامنے سے ہم پر ہرقل کی فوج حملہ کرے گی۔ ہمیں یرموک کے مقام پر چلے جانا چاہیے۔ وہ زمین گھڑ سوار دستوں کے لڑنے کے لیے بہت اچھی ہے، اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مدینہ سے کمک اور رسد کا راستہ کھلا رہے گا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے دوسرے سالاروں کی طرف دیکھا۔ سب نے کہا کہ اس سے بہتر اور کوئی تجویز نہیں ہو سکتی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اسی وقت جابیہ سے یرموک کی طرف کوچ کا حکم دے دیا اور خالد رضی اللہ عنہ کو فوج کے عقبی گارڈ کے طور پر پیچھے رہنے دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کو ان 4000 سواروں کے دستے کی کمان دی گئی جو خالد رضی اللہ عنہ نے تیار کیا تھا۔ یہ سب منتخب شہ سوار تھے۔ یہ دستہ جم کر نہیں، گھوم پھر کر لڑتا تھا۔ یہ خالد رضی اللہ عنہ کی اپنی جاسوسی تھی کہ انہوں نے معلوم کر لیا تھا کہ قیصاریہ میں ہرقل کی جو فوج ہے اس کی نفری 40,000 اور اس کا سالار ہرقل کا بیٹا قسطنطین ہے۔ معروف مورخ گبن لکھتا ہے کہ جنگی اصولوں اور امور کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو رومی فوج کے مقابلے میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ صرف 40,000 نفری سے اس فوج کے خلاف لڑنا، جس کی نفری 1.5 اور 2 لاکھ کے درمیان تھی، ممکن نہ تھا۔ روم کا شہنشاہ صحیح معنوں میں سپاہیوں اور گھوڑوں کا ایسا سیلاب لے آیا تھا جس کے آگے کوئی بھی فوج نہیں ٹھہر سکتی تھی، لیکن مسلمان اس سیلاب کے آگے بند باندھنے اور اسے پھیلا کر ختم کر دینے کا تہیہ کر چکے تھے۔ ان کے پاس صرف جذبہ تھا۔ مسلمانوں کے جذبے کی شدت اور عزم کی پختگی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ خالد رضی اللہ عنہ ان میں موجود تھے، اور خالد رضی اللہ عنہ سراپا عزم اور مجسم جذبہ تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ایمان کے آگے باطل کی کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایک مثال وہیں قائم کر دی، اور اس طرح کہ مسلمانوں کی فوج جابیہ سے کوچ کر گئی تو خالد رضی اللہ عنہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے حکم کے مطابق ابھی جابیہ میں تھے۔ ادھر ہرقل کے لشکر نے اتنی تیزی سے نقل و حرکت کی تھی کہ اس کے سالاروں کو جن علاقوں میں پہنچنے کا حکم ملا تھا وہ اپنے دستوں کے ساتھ ان علاقوں میں پہنچ گئے تھے۔ شام اور فلسطین میں ہرقل کی فوج چھا گئی۔ خالد رضی اللہ عنہ جابیہ سے روانہ ہونے لگے تو اچانک رومی فوج کا ایک دستہ دائیں پہلو سے آتا نظر آیا۔ یہ رومی فوج کے کسی حصے کا ہراول تھا اور اس سوار دستے کی تعداد خالد رضی اللہ عنہ کے دستے سے زیادہ تھی۔ رومی دستے کو اپنی بے پناہ فوج کی پشت پناہی حاصل تھی۔ اس نے خالد رضی اللہ عنہ کے دستے پر حملہ کر دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے اس سوار دستے کو خود تربیت دی تھی۔ انہوں نے ان سواروں کو بھاگ دوڑ کر لڑنے کی تربیت میں کر دیا۔ رومی دستے کے سوار اسی علاقے کے عیسائی تھے۔ وہ جنگ کی ترتیب میں حملے پہ حملہ کرتے تھے، مگر خالد رضی اللہ عنہ کے سواروں کا انداز کچھ اور تھا۔ عیسائیوں کا ہر حملہ اس طرح ضائع جاتا تھا جس طرح حریف کو مارا ہوا گھونسا حریف کو لگنے کی بجائے ہوا میں لگے۔ ذرا ہی دیر بعد عیسائی سوار میدان میں بے ترتیب بکھرے ہوئے تھے اور مسلمان سوار انہیں کاٹ رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنا مخصوص نعرہ لگایا، میں خالد ابن الولید ہوں۔ جب یہ نعرہ لگایا تو مارکے کی صورت ہی بدل گئی۔ خالد رضی اللہ عنہ کا یہ نعرہ پہلے ہی رومی فوج میں مشہور تھا اور اس نعرے کے ساتھ ایک دہشت وابستہ تھی۔ عیسائی سواروں کی تنظیم پہلے ہی بکھر گئی تھی اور مسلمان سوار ان پر غالب آ گئے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے نعرے نے رہی صحیح کسر پوری کر دی اور عیسائی سوار افراتفری کے عالم میں بھاگنے لگے۔ خالد رضی اللہ عنہ یہ مارکا ختم ہوتے ہی اپنے لشکر کی طرف روانہ ہوئے، بلکہ 2-3 دن وہیں موجود رہے۔ انہیں توقع تھی کہ رومی فوج کا یہ حصہ اپنے ہراول کا انتقام لینے آگے آئے گا۔ خالد رضی اللہ عنہ رومیوں کو یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ مسلمان کہیں بھاگ نہیں گئے، یہی ہیں اور زندہ و بیدار لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ رومی آگے نہ گئے اور خالد رضی اللہ عنہ اپنے لشکر سے جا ملے۔ رومی اسی ایک جھڑپ سے ہی محتاط ہو گئے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے اس میدان کا جائزہ لیا۔ لڑائی کے لیے یہ ہر لحاظ سے موزوں نظر آیا۔ اس طرح مسلمانوں کو اپنی پسند کے میدان کا فائدہ حاصل ہو گیا۔ رومی ایک تو اسے بہت بڑی کامیابی سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے مسلمانوں سے مفتوحہ علاقے لے لیے تھے، اور وہ اس لیے بھی خوش تھے کہ انہوں نے اس دور کی سب سے بڑی فوج بنا لی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مسلمانوں کے پیچھے پیچھے چلے آ رہے تھے۔
ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کے مشوروں کے مطابق اپنے دستوں کو لڑائی کی ترتیب میں کر دیا اور اسی ترتیب میں ڈیرے ڈال دیے۔ وہ خیمہ زن ہونے کی بجائے تیاری کی حالت میں رہے۔ انہوں نے اپنے بائیں پہلو کو محفوظ رکھنے کے لیے پہاڑیوں سے فائدہ اٹھایا۔ مسلمانوں کے محاذ کی لمبائی کم و بیش 11 میل تھی اور گہرائی کچھ بھی نہیں تھی۔ رومی اپنے بڑے لشکر کے باوجود محتاط ہو کر بڑھ رہے تھے، حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ مسلمانوں کی تعداد 40,000 ہے، جو کم ہو سکتی ہے، زیادہ نہیں، اور انہیں اتنی جلدی کمک بھی نہیں مل سکتی تھی۔ رومی لشکر چند دنوں بعد آگے آیا، لیکن آتے ہی اس نے حملہ نہ کیا۔ وہ چند میل دور رک گئے اور اپنے دستوں کو جنگ کی ترتیب میں پھیلا دیا۔ رومی فوج کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ صحیح معنوں میں انسانوں اور گھوڑوں کا سمندر لگتی تھی۔ اس فوج کے محاذ کی لمبائی 18 میل تھی اور گہرائی بھی خاصی زیادہ تھی۔ صفوں کے پیچھے صفیں تھیں۔ رومی لشکر کے سالار اعلیٰ ماہان نے آگے آ کر مسلمانوں کی فوج کا جائزہ لیا۔ اسے اپنی جنگی طاقت پر اتنا ناز تھا کہ وہ مسلمانوں کی صفوں کے قریب آ گیا۔ اس کے چہرے پر رونت اور ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ مسلمان اسے خاموشی سے دیکھتے رہے اور وہ مسلمانوں کو حقارت سے دیکھتا آگے بڑھتا گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے 12 محافظ گھوڑوں پر بڑی شان سے جا رہے تھے۔ ماہان زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ اس کے لشکر کی طرف سے ایک سوار گھوڑا سرپٹ دوڑاتا آیا۔ ماہان رک گیا۔ گھڑ سوار اس کے قریب آ رکا اور رومی انداز سے سلام پیش کر کے اس کے ہاتھ میں کچھ دیا۔ یہ ہرقل کا پیغام تھا جو اس نے ماہان کو انطاکیہ سے بھیجا تھا۔ یہ دراصل پیغام نہیں، شہنشاہ ہرقل کا فرمان تھا۔ ہرقل نے اسے لکھا تھا کہ مسلمانوں پر حملہ کرنے سے پہلے انہیں صلح نامے کے لیے راضی کرو۔ مسلمان اگر یہ شرط مان لیں کہ وہ پرامن طریقے سے واپس چلے جائیں گے اور آئندہ کبھی رومی سلطنت کی سرحد میں داخل نہیں ہوں گے تو انہیں عزت سے اور کچھ رقم دے کر رخصت کرو۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کرو کہ وہ صلح پر راضی ہو جائیں۔ اگر وہ تمہاری بات نہ مانے تو عربی عیسائیوں کو استعمال کرو، شاید ان کی بات مان جائیں۔ ماہان نے یہ پیغام پڑھا تو اس کے چہرے پر غصے کے آثار آ گئے۔ اس نے قاصد کو رخصت کر دیا۔ ان بدوؤں کے آگے گھٹنے ہی ٹیکنے تھے تو اتنا لشکر اکٹھا کرنے کی کیا ضرورت تھی، اس نے غصے سے کہا۔ اس نے پیچھے دیکھا، اس کا احتجاج سننے والے اس کے محافظ ہی تھے۔ اس نے مسلمانوں کے محاذ کی طرف دیکھا اور گھوڑے کا رخ اس طرف کر کے آگے گیا۔ قریب جا کر اس نے گھوڑا روک لیا اور ایک محافظ کو اپنے پاس بلایا۔ انہیں کہو کہ اپنے سالار اعلیٰ کو سامنے کریں، اس نے اپنے محافظ سے کہا، اور کہو کہ ہمارے سالار اعلیٰ ماہان صلح کی بات کرنے آئے ہیں۔ محافظ نے اس کے الفاظ بلند آواز سے دہرائے۔ مسلمانوں کی طرف سے جواب آیا کہ آتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہرقل کی آدھی فوج کٹ گئی تھی۔ بے انداز مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا تھا اور مسلمانوں نے سلطنت روم کے بے شمار علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ پھر ہرقل نے انہیں بخش کیوں دیا تھا؟ اس نے 1.5-2 لاکھ فوج اکٹھی کر کے بھی مسلمانوں کے آگے صلح کا ہاتھ کیوں بڑھایا تھا؟ فوری طور پر یہ جواب سامنے آتا ہے کہ اس کی فوج پر مسلمانوں کی جو دہشت طاری تھی، اس سے وہ خطرہ محسوس کرتا تھا کہ اس کی اتنی بڑی فوج بھی شکست کھا جائے گی۔ لیکن اس وقت کے وقائع نگاروں، مورخوں اور بعد کے تاریخ نویسوں نے مختلف حوالوں سے لکھا ہے کہ ہرقل اوچھا دشمن نہیں تھا، وہ جنگجو تھا اور جنگجو قوم کی قدر کیا کرتا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کی قیادت سے وہ متاثر تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایک جنگجو قوم کی اتنی پرعزم فوج اس کے لشکر کے ہاتھوں ختم ہو جائے۔ وہ مسلمانوں کو زندہ واپس چلے جانے کا موقع دے رہا تھا۔ اسے توقع تھی کہ مسلمانوں نے جذبے کے زور پر اس کے لشکر سے ٹکر لی تو مسلمانوں کا قتل عام ہوگا۔ ہرقل نے جو کچھ بھی سوچا تھا اس کے متعلق آراء مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن مسلمانوں کی سوچ مختلف تھی۔ میدان جنگ میں نہ وہ رحم کرتے تھے نہ رحم کے طلبگار ہوتے تھے۔ اپنی نفری کی کمی اور دشمن کی کئی گنا زیادہ طاقت نے انہیں کبھی پریشان نہیں کیا تھا۔ رومی سالار ماہان کی پکار پر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ آگے آ گئے۔ ان کے ساتھ ایک ترجمان تھا۔ اے سالار، ماہان نے باروب لہجے میں پوچھا، کیا تو امن و امان سے یہاں سے چلا جانا چاہتا ہے؟ ہم امن و امان چاہتے ہیں، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، لیکن جانا نہیں چاہتے۔ شہنشاہ ہرقل کے حکم کی تعمیل لازمی ہے، ماہان نے کہا۔ اسی کے حکم سے میں تیرے پاس آیا ہوں، لیکن میرے رومی دوست، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم پر صرف اللہ کے حکم کی تعمیل لازمی ہے۔ شہنشاہ ہرقل تمہیں ایک موقع دے رہے ہیں، ماہان نے کہا۔ اپنی اس ذرا سی فوج سے میری فوج کے ساتھ ٹکر لینے سے باز آ جاؤ۔ میں اپنے ایک سالار کو صلح کی بات چیت کے لیے بھیج رہا ہوں۔ اور وہ چلا گیا۔ رومی فوج کا جو سالار صلح کی بات چیت کرنے آیا وہ گریگری تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس کا استقبال کیا۔ میں شہنشاہ ہرقل کی طرف سے صلح کی پیشکش لے کر آیا ہوں، گریگری نے کہا۔ اگر تم واپس چلے جاؤ اور پھر کبھی ادھر نہ آنے کا معاہدہ کر لو تو ہمارے شہروں اور قصبوں سے جو مال غنیمت وغیرہ اٹھایا ہے وہ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو۔ ہمارا لشکر دیکھ لو اور اپنی تعداد دیکھ لو۔ اگر یہ لڑائی میری ذاتی ہوتی تو میں تمہاری پیشکش قبول کر لیتا، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا۔ میں شہنشاہ نہیں، شہنشاہ اللہ ہے اور ہم اسی کے حکم پر آئے ہیں، ہم کوئی پیشکش قبول نہیں کر سکتے۔ گریگری چلا گیا۔
ہرقل نے اپنے فرمان میں لکھا تھا کہ صلح کا ذریعہ استعمال کرو۔ اس حکم کے مطابق مہان نے ایک اور سالار جبلہ بن الاحم کو بھیجا۔ کیا تمہاری فوج کے تمام سالار باری باری صلح کا پیغام لے کر آئیں گے؟ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ کیا کوئی میرے انکار کو اقرار میں بدل سکتا ہے؟ صلح کا پیغام لانے والا میں آخری سالار ہوں۔ جبلہ نے کہا، میں اس لیے آیا ہوں کہ میں بھی عربی ہوں تو عیسائی، لیکن میرے دل میں اپنے وطن کے لوگوں کی محبت ہے۔ میں تمہیں تباہی سے بچانے آیا ہوں۔ تم واپس چلے جاؤ۔ اگر تمہارا کوئی مطالبہ ہے تو بتا دو۔ ہمارا مطالبہ تم جانتے ہو۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم خیرات نہیں جزیہ لیں گے۔ اے عربی سالار، جبلہ نے حیران ہو کر پوچھا، کیا 40,000 کی فوج 4 گنا طاقتور لشکر سے جزیہ وصول کر سکتی ہے؟ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کی اور ان کے ہونٹوں پر تبسم آ گیا۔ انہوں نے رومیوں کی ہر پیشکش ٹھکرا دی اور صلح سے انکار کر دیا۔ جولائی 636 عیسوی بمطابق جمادی الاخر 15 ہجری کا تیسرا ہفتہ شروع ہو چکا تھا۔ جبلہ بن الاحم نے اپنے سالار مہان کو جا کر بتایا کہ مسلمان کسی قیمت اور کسی شرط پر صلح کے لیے تیار نہیں۔ ہم شہنشاہ ہرقل کے حکم کی تعمیل کر چکے ہیں۔ مہان نے کہا، میں نے اپنے ذرائع استعمال کر لیے ہیں۔ جبلہ، اب وہ طریقہ اختیار کرو جو شہنشاہ ہرقل کو پسند نہیں تھا۔ ان بدقسمت اور کم عقل مسلمانوں پر حملہ کرو، اس سے انہیں ہماری طاقت کا اندازہ ہو جائے گا اور ہم یہ دیکھ لیں گے کہ ان میں کتنا دم خم ہے۔ رومی لشکر کا پڑاؤ کئی میل دور تھا۔ جبلہ اپنے دستوں کو لے کر مسلمانوں کے سامنے آیا۔ اس کے دستوں کو رومی فوج کے ہتھیار دیے گئے تھے جو بہتر قسم کے تھے۔ ان دستوں میں عربی عیسائی تھے۔ وہ جب آئے تو مسلمان لڑائی کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ جبلہ نے آتے ہی حملہ نہ کیا۔ وہ مسلمانوں کے محاذ کو دیکھ کر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ آخر اس نے ہلہ بولنے کا حکم دے دیا۔ وہ ابھی مسلمانوں کی اگلی صف تک پہنچا بھی نہ تھا کہ اس کے دستوں کے دونوں پہلوؤں پر حملہ ہو گیا۔ حملہ کرنے والا مسلمان سواروں کا دستہ تھا جس کی کمان خالد رضی اللہ عنہ کر رہے تھے۔ گھوم پھر کر لڑنے والے اس دستے نے اپنا مخصوص انداز اختیار کیا۔ جبلہ کی ترتیب گڑبڑ ہو گئی۔ اس پر سامنے سے بھی حملہ ہوا۔ عیسائی بکھلا گئے۔ انہیں اپنے پہلوؤں پر حملے کی توقع نہیں تھی۔ مسلمان سواروں نے انہیں بکھیر دیا۔ عیسائی اب بھاگنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ بہت سی لاشیں اور بے انداز زخمی پیچھے پھینک کر پسپا ہو گئے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مہان نے مسلمانوں کو لڑتے بھی دیکھا اور جس تیزی سے مسلمان سواروں نے جبلہ کے دستوں پر حملہ کیا تھا وہ بھی دیکھا، اور وہ سمجھ گیا کہ مسلمانوں سے لڑنا بہت مشکل ہے اور اس کے لیے مزید تیاری کی ضرورت ہے۔ مہان نے حملے کے لیے کوئی اور دستہ نہ بھیجا۔ مہان کی توقع تھی کہ مسلمان جوابی حملہ کریں گے، لیکن نفری کی کمی مسلمانوں کی مجبوری تھی۔ وہ جوابی حملہ کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ ادھر جبلہ محتاط ہو گیا۔ دن گزرنے لگے۔ دونوں طرف کی فوجوں نے ایک دوسرے پر نظر رکھنے کے لیے اپنے اپنے آدمی مقرر کر دیے۔ یہ وقفہ مسلمانوں کے لیے فائدہ مند رہا۔ انہیں مدینہ سے 6,000 افراد کی کمک مل گئی۔ یہ 6,000 افراد یمنی تھے اور تازہ دم بھی۔ ان سے مسلمانوں کے محاذ کو کچھ تقویت مل گئی۔ مسلمانوں کی فوج کی تفصیل اس طرح تھی کہ اس کی کل تعداد 40,000 تھی۔ ان میں 1,000 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ ان 1,000 میں 100 وہ مجاہدین بھی شامل تھے جو بدر کی لڑائی میں لڑے تھے۔ اس نفری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی زبیر رضی اللہ عنہ بھی شریک تھے، اور اس نفری میں پہلی جنگوں کی 2 مشہور شخصیتیں بھی شامل تھیں، ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی ہند۔ ہند وہ خاتون تھیں جنہوں نے قبول اسلام سے پہلے غزوہ احد میں حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کا کلیجہ نکلوا کر چبایا تھا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بیٹے یزید رضی اللہ عنہ پہلے ہی 40,000 کی اس فوج میں شامل تھے اور سالار تھے۔ ایک مہینہ گزر گیا تو دشمن نے دیکھا کہ اس کا لشکر لڑنے کے لیے تیار ہو گیا ہے اور مسلمانوں کی نفری میں بھی کوئی اضافہ نہیں ہوا، تو اس نے مزید انتظار مناسب نہ سمجھا، لیکن اس نے ایک بار پھر صلح کی کوشش کو ضروری سمجھا۔ اس نے اپنا ایک ایلچی مسلمانوں کے محاذ کو اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ سالار اعلیٰ بات چیت کے لیے آئیں۔ ابو سلیمان ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اب اس شخص کے ساتھ تو بات کرے؟ وہ ہمیں اپنی طاقت سے ڈرا کر صلح کرنا چاہتا ہے۔ مجھے ہی جانا چاہیے امین الامت، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ اس کے ساتھ میں ہی بات کروں گا۔ خالد رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور ایڑ لگا دی۔ مہان نظر نہیں آ رہا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ چند ایک محافظ تھے۔ وہ رومیوں کے محاذ تک چلے گئے۔ مہان نے ان کا استقبال کیا اور انہیں اپنے خیمے میں لے گیا۔ خیمے میں محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ میدان جنگ ہے۔ یہ شاہانہ کمرہ تھا۔ میں مہان ہوں، مہان نے اپنا تعارف کرایا۔ رومی فوج کا سالار اعلیٰ۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ میرا نام خالد بن ولید ہے۔ تم سب کچھ ہو ابن الولید؟ مہان نے کہا۔ جہاں تک تم نہیں پہنچ سکے وہاں تک تمہارا نام پہنچ گیا ہے۔ میرا خیال ہے تم جتنے قابل اور جرت مند سالار ہو اتنے ہی دانش مند انسان بھی ہوگے۔ کیا تم پسند کرو گے کہ تمہاری 40,000 فوج میرے اس لشکر کے ہاتھوں ماری جائے جو بڑی دور دور تک پھیلی ہوئی چٹانوں کی مانند ہے؟ دانش مند آدمی چٹانوں سے نہیں ٹکرایا کرتے،
بہت اچھے الفاظ ہیں، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ میں ان الفاظ کی قدر کرتا ہوں، لیکن ہم وہ دانشمند ہیں جو باطل کی چٹانوں سے ڈرا نہیں کرتے۔ تم نے مجھے یہاں تک آنے کا موقع اس لیے دیا ہے کہ میں تمہارے لشکر کو دیکھ کر ڈر جاؤں۔ ابن الولید مہان نے کہا، کیا تجھے اپنے سپاہیوں کی بیویاں اور بچوں کا بھی کوئی خیال نہیں جو تمہارے لشکر کے ساتھ ہیں؟ کیا تم نے سوچا نہیں کہ تم سب مارے گئے تو یہ بیویاں اور بچے ہماری ملکیت ہوں گے؟ مہان، خالد رضی اللہ عنہ نے مسکراتے ہوئے کہا، ہم سب کچھ سوچ چکے ہیں، صلح نہیں ہوگی۔ ابن الولید مہان نے کہا، کیا تم یہ بھی نہیں سمجھ رہے کہ میں تم پر رحم کر رہا ہوں؟ میں تمہیں، تمہارے سارے لشکر کو اور تمہارے خلیفہ کو بھی اتنی رقم پیش کروں گا جو تم سب کو حیران کر دے گی۔ رحم کرنے والا صرف اللہ ہے جس کے قبضے میں میری اور تیری جان ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم اسی کی عبادت کرتے اور اسی سے مدد اور رحم مانگتے ہیں۔ اگر تو نہیں چاہتا کہ کچھ تو خون ہو تو اسلام قبول کر لے جو اللہ کا سچا دین ہے۔ نہیں، مہان نے بڑی روب سے جواب دیا، اگر مجھے میرے خلیفہ اور میرے لشکر کو انعام دینا ہے تو جزیہ ادا کرو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، لیکن جزیہ لے کر ہم چلے نہیں جائیں گے، بلکہ تجھے اور ہرقل کی رعایا کی حفاظت، عزت اور ہر ضرورت کے ذمہ دار ہوں گے۔ اگر یہ بھی منظور نہیں تو میدان جنگ میں ہماری تلواروں کی ملاقات ہوگی۔ مورخ باقدی بلازری اور ابو یوسف نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ مہان پر اپنا بڑا اچھا تاثر چھوڑ آئے اور مہان کا جو تاثر لے کر آئے وہ بھی اچھا تھا۔ اس نے کوئی اوچھی بات نہ کی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے واپس آ کر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو ایک تو یہ بتایا کہ مہان کے ساتھ کیا بات ہوئی ہے، دوسرے یہ کہ مہان کتنا اچھا اور کتنا باوقار سالار ہے۔ پھر اس میں ایک ہی خرابی ہے، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اس کی عقل و دانش شیطان کے قبضے میں ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ مہان کو آخری فیصلہ سنائے کہ صلح نہیں ہوگی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام سالاروں کو اکٹھا کر کے بتایا کہ دشمن نے صلح کی پیشکش کی تھی جو ٹھکرا دی گئی ہے اور اب لڑائی ناگزیر ہو گئی ہے، اور تمام مجاہدین کو یہ بھی بتا دیا جائے کہ رومیوں نے ہمیں اپنے لشکر اور اپنی جنگی طاقت سے ڈرایا ہے۔ مورخوں کے مطابق خالد رضی اللہ عنہ اور مہان کی بات چیت کی ناکامی کے بعد جب دونوں طرف کی فوجوں کو بتایا گیا کہ جنگ ہو کے رہے گی اور کل صبح سے فوجیں ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں گی، اس وقت سے دونوں فوجوں پر ہیجانی کیفیت طاری ہو گئی۔ رومی محاذ پر پادریوں نے لشکر کو صلیبیں دکھا کر مذہب کے نام پر گرمایا اور انہیں صلیب اور یسوع مسیح کے نام پر مر مٹنے کی تلقین کی۔ پادریوں کے الفاظ اور ان کا انداز اتنا جوشیلا تھا کہ سپاہیوں نے صلیب کی طرف ہاتھ کر کے حلف اٹھائے کہ وہ فتح حاصل کر کے جائیں گے ورنہ مر جائیں گے۔ مسلمانوں نے عبادت اور دعا کے لیے رات کا وقت مقرر کیا۔ انہیں گرمانے اور جوش دلانے کے لیے واعظ کی ضرورت نہیں تھی۔ جس مقصد کے لیے وہ گھروں سے نکلے تھے اس مقصد کی عظمت سے وہ آگاہ تھے۔ انہوں نے اپنی جانیں اللہ کے سپرد کر دی تھیں۔ اسی روز دونوں فوجوں نے صف بندی اور دستوں کو موزوں جگہ پر پہنچانے کا کام شروع کر دیا۔ مہان نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا اور انہیں آگے لا کر صف آرا کیا۔ اس کے محاذ کی لمبائی 12 میل تھی اور گہرائی اتنی زیادہ کہ صفوں کے پیچھے صفیں تھیں جو دور پیچھے تک چلی گئی تھیں۔ رومی افواج کو اس ترتیب سے کھڑا کیا گیا تھا کہ ایک پہلو پر سالار کریگری کے دستے تھے، دوسرے پہلو پر سالار قناطیر کے دستے، قلب میں سالار اعلی مہان کی آرمینی فوج اور سالار دی جان کے دستے تھے۔ گھڑ سوار دستوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور انہیں ایسی جگہوں پر کھڑا کیا گیا جہاں ان کے سامنے مسلمانوں کے پیادہ دستے تھے۔ رومیوں کے پاس سوار دستے اتنے زیادہ تھے کہ انہوں نے سواروں کے پیچھے بھی سوار کھڑے کر دیے۔ سالار جبلہ بن الاہم کے گھڑ سواروں اور شتر سواروں کو 12 میل لمبے محاذ کے آگے کھڑا کیا گیا۔ مہان نے ایک بندوبست اور کیا۔ کریگری کے دستے ایک پہلو پر تھے، ان میں 30,000 پیادے تھے۔ ان تمام پیادوں کو زنجیروں سے باندھ دیا گیا۔ ایک زنجیر میں 10-10 آدمی باندھ دیے گئے۔ زنجیریں اتنی لمبی کر دیں کہ ان سے بندھے ہوئے سپاہی آسانی سے لڑ سکتے تھے۔ زنجیروں کا ایک مقصد یہ تھا کہ سپاہی بھاگ نہیں سکیں گے اور دوسرا مقصد یہ کہ مسلمان حملہ کریں گے تو ان زنجیروں سے الجھ جائیں گے، گریں گے اور صفیں توڑ کر آگے نکل نہیں سکیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ رومیوں کی صف بندی دیکھ رہے تھے۔ سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تھے۔ ان میں ایک قابل سالار کی ساری خصوصیات موجود تھیں، لیکن میدان جنگ میں بڑی احتیاط سے قدم اٹھاتے تھے اور خطرہ مول لینے سے کچھ گریز کرتے تھے۔ جنگ یرموک میں انہوں نے سپہ سالاری کے فرائض خالد رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیے تھے۔ یہ جنگ ایسی تھی جس میں خطرے مول لینے ہی تھے۔ دشمن کی اتنی زیادہ طاقت کے مقابلے میں روایتی طریقوں سے جنگ نہیں لڑی جا سکتی تھی۔ سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ انہوں نے یہ صورتحال خالد رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ تمام سالاروں اور کمانداروں کو اکٹھا کریں۔ خالد رضی اللہ عنہ انہیں صف آرائی اور جنگ کے متعلق کچھ بتانا چاہتے تھے۔ چونکہ وہ سپہ سالار نہیں تھے اس لیے سالاروں پر ان کا حکم نہیں چل سکتا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے سب کو بلا لیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ دشمن کی تعداد کو وہ دیکھ رہے ہیں اور اپنی تعداد بھی ان کے سامنے ہے، اس لیے یہ زندگی اور موت کی جنگ ہوگی۔
اس کے بعد خالد رضی اللہ عنہ نے مجاہدین کو اس طرح تقسیم کیا: 40,000 تعداد میں کل 10,000 گھڑ سوار تھے، 30,000 پیادوں کو 36 حصوں میں تقسیم کیا، ہر حصے میں 800 سے 900 پیادے آئے۔ گھڑ سواروں کو انہوں نے 200 کے 3 حصوں میں تقسیم کیا، ایک کی کمان قیس کو دینی تھی، دوسرے کی مسرہ بن مسروق کو اور تیسرے کی کمان عامر بن طفیل کو دی۔ مسلمانوں کے محاذ کی لمبائی 11 میل، ظاہر ہے مسلمانوں کی صف آرائی کی گہرائی تھی ہی نہیں۔ ایک پہلو پر یزید بن ابو سفیان کے اور دوسرے پر عمرو بن العاص کے دستے تھے، انہیں 200 کا ایک سوار دستہ بھی دیا گیا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ قلب میں تھے، انہوں نے سالار شرجیل بن حسنہ کے دستوں کو اپنے ساتھ دائیں طرف رکھا، ان کے ساتھ سالار اکرمہ بن ابو جہل اور عبد الرحمن بن خالد رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ 4,000 گھڑ سواروں کو خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی کمان میں اگلی صفوں کے پیچھے رکھا تھا، انہیں ہر اس جگہ پہنچنا تھا جہاں دشمن کا دباؤ زیادہ ہونا تھا اور ان سواروں نے گھوم پھر کر لڑنا تھا۔ اگلی صف کے پیادوں کو لمبی برچیاں دے دی گئی تھیں جو نیزے کہلاتی تھی، ان کی انیاں 3 دھاری اور 4 دھاری تھیں اور بہت تیز۔ ان پیادوں میں تیر انداز خاص طور پر رکھے گئے تھے، رومیوں کے حملے کو نیزوں اور تیروں کی بوچھاڑوں سے روکنا تھا۔ اس کے بعد تیغ زنوں نے اپنے جوہر دکھانے تھے۔ اس دور کے رواج کے مطابق بہت سے مجاہدین کے بیوی بچے اور بعض کی بہنیں ان کے ساتھ تھیں، ان عورتوں اور بچوں کو فوج کے پیچھے رکھا گیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ وہاں گئے۔ قوم کی بیٹیوں، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے عورتوں سے کہا، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، لیکن تمہیں ایک کام کرنا ہے، اپنے پاس پتھر جمع کرو اور خیموں کے ڈنڈے اپنے ہاتھوں میں رکھو۔ اگر کوئی مسلمان بھاگ کر پیچھے آئے تو اسے پتھر مارو، ڈنڈے اس کے منہ پر مارو، بھاگنے والوں کی بیوی بچیوں کو ان کے سامنے کھڑا کر دو۔ عورتوں نے اسی وقت خیموں سے ڈنڈے نکال لیے اور پتھر اکٹھے کرنے لگی۔ صف بندی ہو چکی تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، خالد رضی اللہ عنہ اور دوسرے سالار ایک سرے سے دوسرے سرے تک گئے۔ وہ مجاہدین کا حوصلہ بڑھا رہے تھے، وہ ہنستے اور مسکراتے تھے اور کہیں رک جاتے تو خالد رضی اللہ عنہ چند الفاظ کہہ کر ان کے جذبوں کو سہارا دیتے تھے۔ ان کے الفاظ کچھ اس قسم کے تھے کہ اللہ کی طرف سے بڑے سخت امتحان کا وقت آ گیا ہے، اللہ کی مدد اسی کو حاصل ہوتی ہے جو اس کی راہ پر ثابت قدم رہتا ہے، دنیا میں اور آخرت میں عزت اور تکریم انہیں ملتی ہے جن کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن ہوتی ہے اور وہ کفر کی تیز دھار تلوار کا مقابلہ بے خوف ہو کر کرتے ہیں۔ مورخ طبری نے لکھا ہے کہ یہ سالار ایک دستے کے سامنے سے گزرے تو ایک مجاہد نے کہا، رومی کتنے زیادہ اور ہم کتنے تھوڑے ہیں؟ خالد رضی اللہ عنہ نے گھوڑا روک لیا۔ میرے رفیق، خالد رضی اللہ عنہ نے بڑی بلند آواز میں کہا، کہو رومی کتنے تھوڑے اور ہم کتنے زیادہ ہیں؟ طاقت تعداد کی نہیں ہوتی، طاقت اللہ کی مدد سے ملتی ہے۔ تعداد رومیوں کے پاس ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ جس کا ساتھ چھوڑ دے وہ بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر مورخوں نے لکھا ہے کہ سالار اور کماندار جب اپنی فوج میں گھوم پھر رہے تھے تو یہ آیت بآواز بلند پڑھتے جاتے تھے۔ اس آیت کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ کتنی ہی بار چھوٹی چھوٹی جماعتیں اللہ کے چاہنے سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں، اللہ صبر و استقامت والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ وہ اگست 636 عیسوی کے تیسرے، رجب 15 ہجری کے دوسرے ہفتے کی ایک رات تھی۔ مجاہدین تمام رات عبادت الہی اور تلاوت قرآن میں مصروف رہے۔ اللہ کے سوا کون تھا جو ان کی مدد کو پہنچتا؟ اکثر مجاہدین سورہ انفال کی تلاوت کر رہے تھے۔ رومی محاذ بھی شب بھر بیدار رہا، وہاں پادریوں نے سپاہیوں کو عبادت اور دعا میں مصروف رکھا۔ دونوں طرف مشعلیں بھی جلتی رہیں اور جگہ جگہ لکڑیوں کے ڈھیر جلتے رہے تاکہ رات کو دشمن حملہ کرنے آئے تو آتا نظر آ جائے۔ دونوں فوجوں پر ہیجان اور کھچاؤ کی کیفیت طاری تھی۔ مسلمانوں کے محاذ سے صبح کی آذان کی آواز اٹھی۔ مجاہدین نے وضو اور زیادہ تر نے تیمم کر کے باجماعت نماز پڑھی اور اپنی جگہوں پر چلے گئے۔ جنگ شروع ہونے والی تھی جس کا شمار تاریخ کی بہت بڑی جنگوں میں ہوتا ہے۔ سورج افق سے اٹھا تو اس نے زمین پر بڑا ہی ہیبت ناک منظر دیکھا۔ 40,000 کی فوج 1.5 لاکھ نفری کی فوج کے مقابلے میں کھڑی تھی۔ شان تو ہرقل کے لشکر کی تھی، اس کے جھنڈے لہرا رہے تھے اور بہت سی صلیبیں اوپر کو اٹھی ہوئی تھیں۔ اس میں ذرا سے شک کی بھی گنجائش نہیں تھی کہ یہ لشکر اپنے سامنے کھڑی اس چھوٹی سی فوج کو نیست و نابود کر دے گا۔ جرجا رومی فوج کا ایک سالار تھا جو انفرادی مقابلوں میں بہت شہرت رکھتا تھا۔ اپنے سالار اعلیٰ مہان کے حکم سے وہ آگے بڑھا۔ کیا خالد بن ولید میں اتنی ہمت ہے کہ میری تلوار کے سامنے آ سکے؟ جرجا نے للکار کر کہا، میں ہوں رومیوں کا قاتل۔ خالد رضی اللہ عنہ للکارتے ہوئے آگے بڑھے، میں ہوں خالد بن ولید۔ خالد رضی اللہ عنہ دونوں فوجوں کے درمیان جا کر رک گئے۔ انہوں نے تلوار نکال لی تھی لیکن جرجا نے تلوار نہ نکالی۔ وہ گھوڑے پر سوار آ رہا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے کو اس کے گھوڑے کے اتنا قریب لے گئے کہ دونوں گھوڑوں کی گردنیں مل گئیں۔ جرجا نے پھر بھی تلوار نہ نکالی۔ طبری، واقدی، ہنری سمتھ اور ابو یوسف نے یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہے۔ اتنی قریب ہو کر بھی جرجا نے تلوار نہ نکالی۔ ابن الولید، جرجا نے کہا، جھوٹ نہ بولنا کہ جنگجو جھوٹ نہیں بولا کرتے، دھوکہ بھی نہ دینا کہ اعلیٰ نسل کے لوگ دھوکہ نہیں دیا کرتے۔